On 14th of January 2020, after Maghrib prayers, a group of extremist mullahs attacked the Ahmadiyya Muslim Jamaat's mosque. A large number of members of the Jamaat were also present. And began With this pocket gate, the group Ahmadi mullahs are planning to spread their violence to the whole country. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے 2020 کے جو ہنگامے جماعت احمدیہ کے خلاف بنگلہ دیش میں ہوئے اس کے چند جھلکیاں دیکھیں۔ یہ مسجد بنانے پہ تھے۔ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف بنگلہ دیش کے اندر جو مخالفت، ہنگامے اور جلاؤ گھراؤ، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 2012 میں بھی ہوا، 13 میں بھی ہوا، اور ہر سال جب بھی جماعت کوئی مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے یا جلسہ کرنے کی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ جو چہرہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہے بنگلہ دیش کے بالکل تازہ ترین شہید احمدیت۔ انہوں نے وہاں جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے وہاں ان کی کیا کہتے ہیں موجودگی تھی، تو وہاں پہ اٹیک کیا مولویوں نے۔ آج ہی ان کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، ہوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ بنگلہ دیش میں ایک اور خادم زاہد حسن صاحب شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ بدبخت چہرے جنہوں نے اسلام کو اپنا ایک کہتے ہیں نا غلام سمجھ لیا ہے۔ یہ اسلام کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اسلام کے متعلق جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں وہی ہونا چاہیے۔ یہ بنگلہ دیش کے وہ چہرے ہیں جو اسلام کا نام دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں، اور ڈنڈوں اور کلہاڑیوں اور مختلف اس طرح سے جب بھی کوئی پروگرام جماعت احمدیہ کا وہاں ہوتا ہے تو وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ ان کے چہروں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کٹر قسم کے لوگ ہوں گے یہ، جو اسلام کا نام پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن 1971 میں آپ نے دیکھا نا کہ بہن بھائی علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ پاکستان کے اندر مولویوں نے جو کام پکڑا ہوا ہے وہی کام بنگلہ دیش میں بھی جاری ہے، اور ہر سال یہ نئے سرے سے جماعت احمدیہ کے خلاف جو پروگرام اس طرح کے مل کے بناتے ہیں۔ دیکھیں، ان میں نوجوان بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، کیسے معصوم چہرے، لیکن جو علماء سو جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، جب ان کی زیر اثر تعلیم پائیں گے تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ اسی طرح کا ہی آئے گا۔ یہ بھی آپ اس میں دیکھیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب اکٹھے ہو کے اس طرح کے جو مختلف پروگرام، جو نعرہ بازی، کوئی بھی پلان ہو تو اس طرح کے وہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ چند تصاویر وہ ہیں جو پچھلے چند سالوں میں مسجد پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد وہ جو پولیس والے آئے اور روکنے کی کوشش کی، وہ سارا دیکھیں۔ یہ اخبار کی رپورٹ ہے، پنجا گڑھ احمدیہ جلسہ، 2 افراد وہاں پہ جو ہے نا وہ مارے گئے۔ میرا خیال ہے ایک تو جو احمدی جلسہ میں شریک تھے نوجوان جن کا میں نے ذکر کیا، اور ایک وہ جو پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے غالباً، ان کا یہ اندر ساتھ خبر ہے۔ پھر وہاں کی غالباً کچھ تصاویر ہیں جو وہاں پہ نقصان توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق وہاں 2 افراد ابھی تک جو اخبار لکھ رہا ہے، پنجا گڑھ وہاں پہ جماعت احمدیہ کا جلسہ ہونا تھا، تو جمعرات سے ہی وہاں کلیش بازی شروع ہو گئی تھی گاؤں کے اندر۔ 2500 لوگ وہاں اس گاؤں میں موجود ہیں۔ وہاں جمعرات کو پہلے گھروں پہ اٹیک کیا گیا، پولیس کو بھی انفارم کیا گیا، لیکن جمعہ والے دن پھر سینکڑوں مساجد جو ارد گرد تھیں وہاں اعلان کر کے جمعے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ پلان کر کے حملہ کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پنجا گڑھ کی ایڈیشنل پولیس، وہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ موب یا حملاور ہے تو ان سے وہ کنٹرول نہیں ہوا، پھر انہوں نے وہ جو سرحدی پولیس یا فوج ہوتی ہے ان کو بلایا،
اور وہ جو ایمرجنسی ریزرو ان کو بلایا گیا، لیکن وہ اتنا سخت کلیش وہاں ہوا کہ دونوں اطراف پہ وہ جو حملہ کرنے والے تھے، کئی گھر انہوں نے، درجنوں گھر وہاں احمدیوں کے جلا دیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ آج 2 بجے جمعے کے بعد تقریباً جو ہے نا، جمعہ پریئر کے بعد یہ جو ہے وہ کلیش جو ہے وہ شروع ہوا اور پھر وہ پھیلتا چلا گیا، کیونکہ بے شمار لوگ جو ہیں ارد گرد کے علاقوں سے وہ اکٹھے ہو گئے۔ جمعہ کی یہ لکھا ہوا ہے 500 لوگ جو ہیں انہوں نے حملہ کر کے دی احمدیہ ولیج ایٹ اباؤٹ، یہ سارا اس کے اندر تفصیل دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال خبروں میں جو بھی آتا رہے گا یہ، لیکن یہ بیچارہ نوجوان ایک مستقبل کی امیدیں سجائے ہوئے ایک پرامن جلسہ میں شرکت کے لیے گیا اور ان ظالموں کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو صبر کی توفیق دے۔ احمدیت کی یہ شہادتوں کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، اب تک سینکڑوں ہزاروں شہداء جماعت احمدیہ میں ہو چکے ہیں، لیکن نوجوانوں میں بالکل اس عمر میں جو شہادتیں ہوتی ہیں اس کا جو افسوس یا غم وہ تو ایک فطرتی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی احمدیوں کو محفوظ رکھے اور یہ ظلم جو اس ملک میں برپا کیا جا رہا ہے حکومت کو عقل دے، ورنہ پھر ان کی حالت بھی وہ پاکستان جیسی جس طرح وہاں ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے مستقبل، وہی نہ بن جائے۔